یہ دیکھیں یہاں پر قاف ہے، بڑا قاف نقطوں والا، اس کو موٹا کرنا ہے، قاف کے اوپر جزم کا نشان ہے۔ تو جس طرح تشدید اپنے سے پہلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتی ہے، اسی طرح جزم سکون بھی اپنے سے پہلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتی ہے۔ تو یہاں واو کو قاف کے ساتھ ملانا ہے، پلس کرنا ہے۔ قاف یہاں ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال۔ جب ان 5 حروف پر جزم کا نشان آئے یا ان پر وقف کیا جائے تو ایسی صورت میں ان پر قلقلہ کیا جائے گا۔ قلقلہ کہتے ہیں ساکن حرف کو کچھ ہلا کر پڑھنا، جیسے واو قاف زبر واقو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے تو ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ ایک الف کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ بند کی ہوئی انگلی کو کھولنا یا کھلی ہوئی انگلی کو بند کرنا، ایک الف کی مقدار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہریرہ قرآن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس چینل پر مکمل قرآن مجید تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ سکھایا جاتا ہے۔ ہمارا سبق چل رہا ہے سورۃ البقرہ 12 نمبر 2 آیت نمبر 189۔ 189 نمبر آیت سے آج کا سبق ہم نے سیکھنا ہے۔ شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ یسألونک عن الأہلہ، یسألونک عن الأہلہ، یا سین زبر یس، حمزہ زبر ا، یس ا، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو باریک کرنا ہے۔ لام واو پیش لو، واو ساکن سے پہلے یہاں پر پیش ہے، حروف مدہ واو ہے تو ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے۔ یسألونک عن عین گلے کے درمیان سے زور لگا کر عین کو نکالیں گے، عین زبر ع، نون لام زیر نل، عنل، حمزہ زبر ا، ہا لام زیر ہل، لام زبر لا، عن الأہلہ، اس لام کو دبائیں گے، سختی کریں گے تشدید کی وجہ سے۔ جب یہاں پر وقف کریں گے تو اس گول تا کو ہا سے تبدیل کریں گے۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، قل ہی مواقیت للناس والحج، قاف لام پیش قل، اس قاف کو موٹا کرنا ہے۔ ہا زیر ہی، یا زبر یا، ہیا، میم زبر ما، واو الف زبر وا، الف سے پہلے یہاں پر زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف یا زیر قی، قاف کو موٹا کرنا ہے، یا ساکن سے پہلے یہاں زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچیں گے۔ تا پیش تو، مواقیتو، لام نون زیر لن، نون الف زبر نا، پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نون اور میم مشدد جہاں بھی آ جائے تو اس پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ یہاں الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، سین کو باریک کرنا ہے، سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے۔ واو لام زبر ول، حا جیم زبر حج، جیم زیر جی، حجی، تشدید کی وجہ سے اس جیم میں سختی کریں گے، دبائیں گے، اور یہاں پر جب وقف کریں گے تو جیم پر قلقلہ کریں گے۔ للناس والحج قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، واو کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کرنا ہے، واو زبر وا، لام یا زبر لی، ولی سین زبر سا، ولیسا۔ یہاں دیکھیں یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہ حروف لین یا ہے، حروف لین کو نرمی کے ساتھ بغیر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، جس طرح حروف مدہ میں ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں تو یہاں حروف لین میں اس کو نہیں کھینچنا، اس کو پڑھیں گے ولیسا، ولی نہیں پڑھیں گے، لام یا زبر لی، ولی سین لام زبر سل، ولیسل برو، با را زیر بر، را پیش رو، را کو موٹا کرنا ہے، پیش کی وجہ سے تشدید ہے تو اس کو دبائیں گے، سختی کریں گے، برو، بی نون ساکن کے بعد یہاں پر تا ہے، حروف اخفا ہے تو آواز ناک میں چھپائیں گے، غنہ کریں گے، اس ناک میں آواز چھپانے کو اخفا کہتے ہیں۔ تا حمزہ زبر تا، حمزہ کے اوپر جب جزم آ جائے، ساکن آ جائے تو حمزہ سے پہلے والے حرف کو حمزہ کے ساتھ پلس کرنا ہے، جھٹکا دینا ہے۔ تا
وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اس واو اور الف کو نہیں پڑھیں گے، یہ اضافت کے لیے ہے، تا کو لام کے ساتھ پلس کریں گے۔ یہاں دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے لمٹ میں اس کو کھینچنا ہے، نون ساکن کے بعد غا ہے، حروف اخفا ہے تو آواز ناک میں چھپائیں گے، غنہ کریں گے، واو کو موٹا کرنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کرنا ہے، ہا الف زبر ہا، الف سے پہلے زبر، حروف مدہ الف ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لام کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچیں گے، کاف کو باریک کرنا ہے، نون کے ساتھ ملانا ہے، پلس کرنا ہے، اس تشدید کی وجہ سے نون یہاں پر مشدد ہے تو نون اور میم مشدد جہاں بھی آ جائے وہاں آواز ناک میں چھپائیں گے، غنہ کریں گے، اس نون کو لام کے ساتھ پلس کرنا ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، را کو موٹا کرنا ہے زبر کی وجہ سے، تشدید ہے تو سختی کریں گے، بِرَّ مَنِ اتَّقَى، نون تا زیر نت، تا زبر تا، معنی تا، قاف کڑا زبر قا، معنی اتقا، اس تا کو دبائیں گے، تشدید کی وجہ سے سختی کریں گے، قاف کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، یہاں پر اس یا کو نہیں پڑھیں گے، اور یہاں اگر وقف کریں گے تو اس کو سیم پڑھیں گے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، واو حمزہ زبر و، تا لام پیش تل، واو اور الف کو نہیں پڑھیں گے، تا کو لام کے ساتھ پلس کریں گے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، نون ساکن کے بعد یہاں پر حمزہ ہے، پہلے بتلا چکے ہیں کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف حلقی 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، جب یہ 6 حروف نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے، یہاں نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، حروف حلقی ہے تو یہاں غنہ نہیں کریں گے، من ابوا، حمزہ با زبر اب، یہاں قلقلہ کریں گے، حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال، جب 5 حروف پر جزم آ جائے، ساکن ہو یا ان پر وقف کرے تو قلقلہ کریں گے، یہاں با ساکن ہے، قلقلہ کریں گے، ابوا، واو الف زبر و، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، حروف مدہ الف کی وجہ سے، ہا الف زبر ہا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اگر یہاں وقف کریں گے تو اس کو سیم پڑھیں گے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ، واو تا زبر وَاتَّا زبر تا، وَاتَّا، یہ دیکھیں یہاں الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ ہے، لیکن حروف مدہ کے بعد یہاں تا کے اوپر تشدید ہے، تشدید اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ اپنے سے پہلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، تو یہاں اس واو کو ڈائریکٹ تا کے ساتھ ملائیں گے، یہاں اس الف کو نہیں پڑھیں گے اس تشدید کی وجہ سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، قاف لام پیش قل، قاف کو موٹا کرنا ہے پیش کی وجہ سے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے اس پیش کی وجہ سے، یہاں پر واو اور الف کو نہیں پڑھیں گے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لَعَلَّكُمْ، اس لام کو دبائیں گے، تشدید کی وجہ سے سختی کریں گے، کاف میم پیش کم، کاف کو باریک کرنا ہے، تا فا پیش تف، لام زیر لی، ہا واو پیش ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، نون زبر نہ، تفلحون، جب یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے، لعلکم تفلحون، اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها
واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ آیت نمبر 189 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ قاف الف زبر قا، قاف کو موٹا کرنا ہے، بڑا قاف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے حروف مدہ الف کی وجہ سے۔ یہاں دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے لمٹ میں اس کو کھینچنا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ یہاں بھی دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچیں گے۔ لفظ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، ہا کو لام کے ساتھ پلس کریں گے تشدید کی وجہ سے۔ ذال کو نرم کرنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ قاف کو موٹا کرنا ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے۔ یہاں دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ یہاں بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اگر یہاں وقف کریں گے تو اس کو سیم پڑھیں گے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ یہاں دیکھیں لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، تو اس کی وجہ سے لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، اور نون مشدد کی وجہ سے یہاں غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ ان اللہ لا، لام الف زبر لا، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ یحب، با میں سختی کریں گے، با کو دبائیں گے اس تشدید کی وجہ سے۔ لا یحب، تو با کو لام کے ساتھ پلس کرنا ہے، یہاں لام ساکن ہے۔ یحب المعتدین، میم عین پیش معتا زبرتا دال یا زیر دی، یہاں بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ آیت نمبر 190 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ یہ دیکھیں یہاں پر قاف ہے، بڑا قاف نقطوں والا، اس کو موٹا کرنا ہے، قاف کے اوپر جزم کا نشان ہے، تو جس طرح تشدید اپنے سے پہلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتی ہے، اسی طرح جزم سکون بھی اپنے سے پہلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتی ہے۔ تو یہاں واو کو قاف کے ساتھ ملانا ہے، پلس کرنا ہے۔ قاف یہاں ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال۔ جب ان 5 حروف پر جزم کا نشان آئے یا ان پر وقف کیا جائے تو ایسی صورت میں ان پر قلقلہ کیا جائے گا۔ قلقلہ کہتے ہیں ساکن حرف کو کچھ ہلا کر پڑھنا، جیسے واو قاف زبر واقو، واو قاف زبر واقو۔ آگے دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، تو ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ ایک الف کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ بند کی ہوئی انگلی کو کھولنا یا کھلی ہوئی انگلی کو بند کرنا، یہ ایک الف کی مقدار ہے۔ آگے دیکھیں یا ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ حروف لین یا ہے۔ حروف لین کو نرمی کے ساتھ جلدی پڑھتے ہیں۔ حا یا زبر حیث پیسو حیثو۔ آگے دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، خا کو موٹا کرنا ہے، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کرنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں میم ساکن ہے، اس کے بعد دوسری میم مشدد ہے، تو یہاں پر ادغام مغل غنہ ہوگا، یعنی میم کا میم میں ادغام کریں گے۔ ہا میم پیش ہم، میم نون زیر من، وَأَخْرِجُوهُم مِّن، نون ساکن کے بعد ہا ہے، حروف حلقی ہے تو نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے۔ من حیث، خا اور را کو موٹا کرنا ہے۔ اخرجوکم، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے۔
والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل. یہ گولتا ہے، اس کو باریک کرنا ہے. اس دال کو دبائیں گے، تشدید کی وجہ سے سختی کریں گے. نون کو لام کے ساتھ پلس کریں گے. قاف تا زبر قد، قاف کو موٹا کرنا ہے، تا کو باریک کرنا ہے. جب یہاں پر وقف کریں گے تو لام کو ساکن کریں گے. والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ولا ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے. یہ بڑا قاف ہے، اس کو موٹا کرنا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے کڑے زبر کی وجہ سے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. نون ساکن کے بعد یہاں پر دال ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے. دال کو لام کے ساتھ پلس کرنا ہے. میم کو سین کے ساتھ، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے. اس دال کو لام کے ساتھ پلس کرنا ہے. اس را کو موٹا کرنا ہے زبر کی وجہ سے. یہاں الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے حروف مدہ الف کی وجہ سے. اس تا کو دبائیں گے تشدید کی وجہ سے. اس یا کو نہیں پڑھیں گے یہاں پر. اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. حتی یقا، اس قاف کو موٹا کرنا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے حروف مدہ واو کی وجہ سے. یہ دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کریں گے. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. فإن نون ساکن کے بعد قاف ہے، حروف اخفا ہے، یہاں غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے. یہ بڑا قاف ہے، اس کو موٹا کرنا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے حروف مدہ واو کی وجہ سے. فقاف زبر فق، قاف ساکن ہے، قاف پر قلقلہ کریں گے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. كذلك کاف کو باریک کرنا ہے، ذال کو نرم کرنا ہے، کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. اس کاف کو باریک کرنا ہے. جیم زبر جا، ز الف مد زبر ز، یہ لمبی مد ہے، 3 سے 5 الف کے درمیان میں اس کو کھینچنا ہے. زا میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے. حمزہ کو لام کے ساتھ پلس کرنا ہے. کاف کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کرنا ہے. اور یہاں دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے. كذلك جزاء الكافرين. اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. آیت نمبر 191 مکمل ہو گئی. آگے چلتے ہیں. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فَإِنِ انْتَهَوْا، نون کو نون کے ساتھ پلس کرنا ہے. نون ساکن کے بعد یہاں پر تا ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے. واو ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لین واو ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے بلکہ اس کو نرمی کے ساتھ جلدی میں پڑھنا ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے. لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے. غین کو موٹا کرنا ہے، را کو موٹا کرنا ہے. پیش کی وجہ سے تنوین ہے، یہاں پر را کے اوپر تشدید ہے تو اس را کو، تنوین کو را کے ساتھ ملانا ہے، پلس کرنا ہے، اس را کو موٹا کرنا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. یہاں پر وقف کریں گے تو اس میم کو ساکن کریں گے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
آیت نمبر 192 مکمل ہو گئی۔ الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہوا۔ اگلا سبق انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔